1400 صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے وہ بیعت کر رہے ہیں، وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر کے یہاں سے جائیں گے، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بیعت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ او لوگو میں تو اپنے نبی کے ان 1400 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جھارکھنڈ سے آپ کسی مسجد کا چندہ کرنے کے لیے اگر یو پی جائیں گے تو یو پی کی جو صوبائی جمعیت ہے اس سے آپ کو تصدیق نامہ لینا پڑے گا، توصیہ لینا پڑے گا۔ پھر اگر آپ بنارس میں چندہ کرنے کے لیے آئیں گے تو جو بنارس کی ڈسٹرکٹ لیول کی جو جمعیت ہے، ضلعی جمعیت ہے، اس سے آپ کو توصیہ لینا پڑے گا، تب بنارس میں چندہ دینے والے کہیں گے ہاں بھائی اب یہ مدرسہ صحیح ہے، اس کو چندہ دیا جائے۔ یہ سسٹم ہے، پورے انڈیا کا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم کیوں بنایا گیا؟ یہ سسٹم اس لیے بنا تاکہ کوئی فرضی چندہ کرنے والا اگر چندہ کرنے جائے تو پکڑ لیا جائے۔ یہ جو توصیہ لکھا جاتا ہے، یہ جو جمعیتیں توصیہ لکھتی ہیں، یہ ویریفائی کرتی ہیں، یہ ستیاپن کرتی ہیں، یہ تصدیق کرتی ہیں کہ یہ مدرسہ صحیح ہے، یہ مسجد صحیح ہے، اس کو چندہ دے دیا جائے، اس کو اس کا تعاون کر دیا جائے۔ او لوگوں، ہم نے تو صوبائی جمعیت کی تصدیق پر چندہ دے دیا، ہم نے ضلعی جمعیت کی تصدیق پر چندہ دے دیا، کیونکہ ہم نے بھروسہ کر لیا، کہ صوبائی اور ضلعی جمعیت کے لوگ ذمہ دار ہیں اور وہ صحیح تصدیق کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کا توصیہ ساتوں آسمان کے اوپر سے آیا ہے، جن کی تصدیق کرنے والا میرا رب ہے، جن کی تصدیق کرنے والا عرش والا ہے، اس نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کا توصیہ بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او لوگو، میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہوں، میں سرٹیفائی کر رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں، میں ستیاپت کر رہا ہوں، لقد رضی اللہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی بات، نبی کے صحابہ کا توصیہ آسمان سے آ رہا ہے۔ آج میرے پاس، میں ٹرین میں آ رہا تھا، میرے پاس ایک کال آیا الہ آباد سے، ایک کال آیا، مولوی صاحب مجھے 800 میں 786 نمبر ملے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا مدرسے کا، عربی کی تیسری جماعت میں پڑھ رہا ہے، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے 800 میں 786 نمبر ملے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، بہت اچھا نمبر آپ کو ملا ہے۔ 800 میں 786 نمبر ملنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، مذاق بات تھوڑی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو 800 میں 786 مل جائے، 780 مل جائے، 790 مل جائے، 799 مل جائے، وہ بہت بڑا 30 مارکہ مانا جاتا ہے، وہ بہت بڑا کامیاب مانا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں 100 میں 100 نمبر پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دل کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے، میں نے ان کے دل میں جھانک کر کے دیکھ لیا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو پورا پورا نمبر دے رہا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ تقوی کے امتحان میں 100 میں 100 پانے والے لوگ ہیں۔ 1400 صحابہ کرام نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے۔ پھر مشرکین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوتی ہے۔ صلح نامہ میں یہ لکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے کافروں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟
ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، ہم تو اللہ کا نام جانتے، ہم رحمان نہیں جانتے۔ تم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو اور اس کی جگہ تم لکھ دو بسمک اللہم، جو پہلے ہم لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی چلو مٹا کے لکھ دو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس صلح نامہ کے اندر پہلی لائن لکھی گئی، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے اور مکہ کے قریش کے سرداروں کے درمیان ہو رہا ہے۔ جب یہ پہلی لائن حضرت علی نے لکھی، مکہ کے کافروں نے اٹیک کیا، انہوں نے اعتراض کیا، اے علی یہ تم نے کیا لکھ دیا؟ ہم محمد کو رسول اللہ کہاں مانتے ہیں؟ اگر ہم رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہوتا، پھر لڑائی کس بات کی ہوتی، پھر جنگ کس بات کی ہوتی؟ اے علی محمد الرسول اللہ کو تم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہے، تم رسول اللہ کو مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے غصے میں قلم رکھ دیا، کہا بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا، تم نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں تو اپنے نبی کو نبی مانتا ہوں، میں تو اپنے رسول کو رسول مانتا ہوں، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں رسول اللہ کو مٹانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا معاملہ گرم ہو رہا ہے، بات بڑھ جائے گی، آپ نے کہا علی ایک کام کرو، تم مت مٹاؤ، تم بتا دو کہاں پر لکھا ہے رسول اللہ، میں مٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا، اب وہاں پر لکھ دیا گیا محمد ابن عبداللہ۔ یہ صلح ہو رہی ہے محمد ابن عبداللہ کے درمیان اور مکہ کے سرداروں کے درمیان۔ اب صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد مسلمان بہت ناراض تھے، مسلمان بہت اداس تھے، ان کے دل میں بڑا غصہ تھا کہ اس صلح میں ہم نے اپنے آپ کو بہت ڈاؤن کر لیا ہے اور ہم نے بہت گر کر کے صلح کی ہے۔ مسلمانوں میں بہت غصہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کو پورا اطمینان تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ صلح ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اور ضرور اس صلح کا بہتر نتیجہ نکلے گا، اور بہتر نتیجہ نکلا اور کچھ ہی سالوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو۔ اب جو بات میں بتانے والا اس کو نوٹ کر لو، مکہ کے کافروں نے اس تحریر میں سے محمد الرسول اللہ کو مٹا دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت نازل کی، اور آیت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مکہ کے کافروں، تم نے اپنی تحریر میں سے محمد الرسول اللہ تو مٹا دیا، تم نے اب اس کاغذ میں سے اس ڈاکومنٹ میں سے محمد الرسول اللہ تو مٹا دیا، لیکن تم قرآن میں سے تو کبھی نہیں مٹا پاؤ گے۔ میرے نبی رسول اللہ ہیں، رسول اللہ تھے اور رسول اللہ رہیں گے۔ میں اپنے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر دے رہا ہوں، اب جب تک قیامت تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تب تک دنیا میں یہ پڑھا جاتا رہے گا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تم مت مانو، تم نے مٹا دیا اپنے کاغذ سے، مگر میں نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں اس کو نازل کر دیا۔ اب جب تک قرآن پڑھا جائے گا میرے نبی کی شان پڑھی جاتی رہے گی، اور جب تک اذان ہوتی رہے گی اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نبی کے اللہ کا رسول ہونے کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ تم مت مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے ہمارے اتر پردیش میں وسیم رضوی نام کا ایک منحوس تھا، اس نے مذہب اپنا تبدیل کر لیا۔ چلو بھائی کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور عام مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، تو یہ نیچر ہے، یہ مزاج ہے۔ شہد کی مکھی کو پھول پسند ہے، مکھی کو پاخانہ پسند ہے، تو اب کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے، تمہیں اسلام نہیں سمجھ میں آیا، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی۔ مگر وسیم رضوی نے جب اسلام کو چھوڑا، وہ تکلیف کی بات تو تھی، مگر اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ تھی کہ اس کمینے نے اللہ کے رسول کی سیرت پر ایک گھناؤنی کتاب لکھی، اللہ کے نبی کی ذات پر اس نے حملے کیے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی کے کردار اور کیریکٹر پر اس نے اپنی کتاب میں اس نے گندے گندے الزام لگائے۔ میرے بھائیوں،
सूरज पर थूकने से सूरज की रोशनी में कोई कमी आने वाली नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। कुत्तों के भौंकने से हाथी की स्पीड में और हाथी की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे नबी के कैरेक्टर और किरदार पर अगर कोई उंगली उठाए तो मेरे नबी के किरदार पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे नबी का किरदार कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और क़यामत तक बुलंद रहेगा। तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना माहू, और जो मेरे नबी के साथी हैं, जो मेरे नबी के साथ हैं। इस जुमले पर जरा गौर करना। सहाबा नबी के साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं, गमी में भी साथ हैं, गरीबी में भी साथ हैं, अमीरी में भी साथ हैं, आसानी में भी साथ हैं, परेशानी में भी साथ हैं। खंदक खोदी जा रही है, सर्दी का मौसम है, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए खंदक खोदना है। पत्थरों को तोड़ तोड़ करके खंदक खोदी जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, वो बुलडोजर का जमाना नहीं था, वो क्रेन का जमाना नहीं था, वो सारे के सारे काम तो इंसान कुदाल और फावड़े से किया करते थे। वो लोगों 3-3 दिन के भूखे मेरे नबी के सहाबा पेट पे पत्थर बांध करके नबी के हुक्म की तामील कर रहे हैं। वो पेट पर पत्थर बांध करके खंदक खोद रहे हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी लग रही है, उनके बदन कांप रहे हैं, मगर नबी की मोहब्बत देखो, इस्लाम की मोहब्बत देखो, वो उस आलम में भी नबी के साथ हैं। वल्लज़ीना माहू, मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी के साथ। गज़वे बद्र का मौका याद करो। बद्र की लड़ाई होने के पहले अल्लाह के नबी सहाबा की एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाते हैं, सहाबा इकट्ठा हो गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, ये पहले से तो कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी लड़ाई करने की, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए, हमें लड़ाई करना है और 1000 की तादाद में दुश्मन आ रहा है, हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद 313 है, हमें क्या करना चाहिए? एक सहाबी खड़े हो गए, ऐ अल्लाह के नबी घबराने की कोई बात नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि ऐ मोहम्मद आप जाइए और आपका रब जाने, हम यहाँ पर बैठ करके तमाशा देखेंगे। नहीं नहीं, ऐ अल्लाह के नबी हम आपके साथी हैं, हम आपके सहाबा हैं, हम आपके साथ अपनी जान लड़ा देंगे, हम आपके साथ अपनी जान देने को तैयार हैं।